रुलाता है तेरा नज़ारा ए हिंदुस्तान मुझको کہ عبرت خیز ہے تیرا فسانہ سب فسانوں میں. وطن کی فکر کر ناداں مصیبت آنے والی ہے. تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں. نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والو. تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں. اللہ آپ پر سلامتی کرے. اب تک آپ نے گلوبل گاؤں کے زیادہ تر کریکٹرز دیکھ لیے، مگر آج کی ایپیسوڈ ایک بہت ہی اہم کریکٹر پر ہے، ہمسائے. ہم تو بس کرنٹ افیئرز اور جیو پالیٹکس کی اپڈیٹس کو گلوبل کی سٹوری میں ڈھال کر پیش کر دیتے ہیں اور آپ کی سیٹسفیکشن کے لیے اسکرین پہ تقریباً ہر بات کے ساتھ ویلڈ انفارمیشن اور فیکٹس سورس کے ساتھ شو کرتے ہیں. یہ بوڑھا بھکاری جو آپ دیکھ رہی ہیں، نہ کوئی ولی نہ کوئی مہاتما، اپنے 2 پوتوں کے ساتھ بھرم قائم اور روب دائم، دونوں کے درمیان شاید کمزوری کی وجہ سے پڑا ہوا. ان کی بیل گاڑی آبادی کی طرف بڑھ رہی ہے اور بستی کے حالات تو دیکھو. اسکول جاتی بچیاں انتظار میں کھڑی ہو گئی ہیں انہیں دیکھ کے. بالن کے دھوئیں میں لپٹی عورتیں ہاتھوں میں کچھ سامان لیے دروازے کی چوکھٹ پہ کھڑی انتظار کر رہی ہیں. وہ آبادی میں داخل کیا ہوئے جیسے لوگوں کی قبولیت کا وقت آ گیا ہو. سب دھان کرنے آگے بڑھے. بچیاں پانی لے کے پہنچی. یہ کیا ہو رہا ہے؟ کون ہے اتنے سخی لوگ اور وہ بھی اتنے شوق سے؟ کس دور کی بات ہے یہ؟ کب ہوا ایسے؟ یہ بات شروع ہوتی ہے آج سے 1400 سال پہلے. سرور کائنات حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک میں تمہارے رب کی ٹھنڈی ہوا ہند کی طرف سے محسوس کر رہا ہوں. اور وقت نے ثابت کیا کہ اگر اسلام کے چمن کو دیکھیں تو واقعی ہی اس مٹی نے بہت خوشبودار گل پیدا کیے. حضرت علی حجویری سرکار، علامہ محمد اقبال تک سب کمال، سب گلستان کو مہکا رہے. اور پھر انہی بزرگوں کی محنت اور پرورش کا پھل ایک عظیم تحریک کی صورت میں مسلمانوں کو زوال کی پستی سے اٹھاتا ہے اور پاکستان کی کریشن تک پہنچا دیتا ہے. مگر آج کل اگر آپ کو سیلف میڈ یوٹیوبر ہسٹورینز کی طرف سے یہ لگنا شروع ہو گیا ہے کہ بھارت بھی کوئی منزل تھی ہندوز کی، تو اپنی کوریکشن کے لیے ساتھ رہیں، کیونکہ یہ ٹھیک نہیں. مغل امپائر گرنے کے بعد منظر یہ تھا کہ مسلمان اقلیت بن گئے، اقتدار ختم ہو گیا اور ان کی سابقہ رایا، ان کی سابقہ عوام ہندوز اب میجورٹی کی صورت میں جمہوریت کے اصولوں پہ بغیر لیڈر کے بے ہنگم، فرسٹریٹڈ ایک نئی غلامی کے لیے مینٹلی تیار. یہی وجہ ہے کہ 1828 کی برہمو سماج اور پھر 1875 کی آریہ سماج کوئی پولیٹیکل موومنٹ نہیں تھی، بلکہ ان کا مقصد سوشل اور ریلیجیس ریفارمز تھا. ان حالات میں یہ آزادی کا کیسے سوچتے؟ انڈین نیشنل کانگریس کو بھی اگر دیکھیں تو ان کا عوامی لیول پہ کوئی لینا دینا نہیں تھا. وہ تو ایلیٹس کی پارٹی تھی، آزادی رائے کے اصول پہ بنی تھی. اور اگر بات کر لی جائے گاندھی جی کی، وہ مہاتما تو شاید ہوں کہ نہ، مگر مہا پرش بالکل نہیں تھے. گاندھی جی کی ستیاگر، سول ڈس اوبیڈینس اور نان کوپریشن جیسی عجیب موومنٹس کوئی اچھی پولیٹیکل مووز تو نہیں تھی، بس کوشش تھی سوشل اویکننگ کی. اور نو ڈاؤٹ بہت عرصے تک بہت ساری کمیونٹیز ان کا حصہ رہیں، مگر گاندھی جی نے خود بھی اس فیلئر کو تسلیم کیا اور کہا کہ لوگ ابھی تیار نہیں اتنے سوفسٹیکیٹڈ نظریات کے لیے. اور یہ فرق اس لیے تھا کیونکہ ان کا زیادہ وقت اپنے مینٹور کے ساتھ گزرا تھا. ان کے مینٹور کا نام گوپال کرشنا گوکھلے تھا. اور گوپال کرشنا گوکھلے کے بھی کیا کہنے، کیسے شیطان نے ایک برہمن کو سیاست میں الجھا دیا. انہی کی ٹریننگز کا اثر تھا جو گاندھی جی کی موومنٹس ایسی سی تھیں جن کے نتائج چورا چوری جیسے واقعات، جدھر پہلے ستیاگر کے نام پر کرانتیکاریوں نے 22 پولیس مین سمیت آگ لگا دی پولیس اسٹیشن کو، اور پھر نتیجے میں 19 پھانسیاں بھی دینی پڑی. خیر، ابھی چلتے ہیں ٹاپک کی طرف اور دیکھتے ہیں ہمسائے کی سو کالڈ آزادی سٹرگل کو. 1857 میں
मंगल पांडे जी की फ्रस्ट्रेशन, जिसको ये बहादुरी कहते हैं, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अफसर लेफ्टिनेंट बॉ को कत्ल कर देते हैं, मगर इसकी ना कोई मंजिल थी ना कोई विजन। फिर इसी साल मुश्तइल मॉब पहले 85 हिंदुस्तानियों को जेल तोड़ के रिहा करवाता है और फिर दिल्ली में फौजी अफसरों का कत्लो गारत करते हैं। बात यही नहीं खत्म होती। इनकी चापलूसी जैसी खसलतों की वजह से बहादुर शाह जफर, जो के हर लिहाज से कमजोर होते हैं, मगर वो वॉर का ऐलान कर देते हैं और फिर शुरू होता है हिस्टोरिकल इंडियन रिवॉल्ट। वैसे इसको रिवॉल्ट या बगावत का नाम तो अंग्रेजों ने दे दिया, क्योंकि टेक्निकली अगर देखा जाए तो उस वक्त भी शहनशाह बहादुर शाह जफर ही थे और उन्हीं को एग्जाइल में भेज दिया गया। मगर बात यह है कि फ्रस्ट्रेशन में तेजियां हिंदू भाई लोगों ने की और शामत मुसलमानों की आ गई, क्योंकि फ्रंट पे बहादुर शाह जफर जो थे, फिर ब्रिगेडियर जनरल जॉन निकलसन को कश्मीर गेट पे गोली मारना, और फिर ये हिंदू क्रांतिकारी उसी साल झांसी के किले में अंग्रेजों के खून से और उनके फैमिलीज के खून से बर्बरियत की और जुल्म की नई रकम दास्तान करते हैं। ऑफिसर्स को फैमिली समेत कत्ल कर दिया जाता है। और फिर 1858 में झांसी की रानी की फ्रेब में लिपटी हुई फ्रस्ट्रेशन किले पे कब्जे की सूरत में सामने आती है, जो कि तब तक अंग्रेजों की मलकियत बन चुका था। बल्कि हम तो कहेंगे कि झांसी की रानी की फ्रस्ट्रेटेड हरकतों की वजह से 5000 इंडियंस को अपनी जान गंवानी पड़ी। बाय द वे, गौर करने की बात है कि हिंदू भाइयों के साथ ऐसा क्यों हो रहा था, क्योंकि सदियों से राया रहने की वजह से और ओबीडियंस की वजह से, जो कि सदियों पे मुहित थी, उनके अंदर लीडरशिप की सेंस ही डेवलप नहीं हुई। और यकीनन ये शो करता है कि मुसलमानों का दौरे हुकूमत जो उन्होंने हिंदूज पे किया बहुत प्रॉस्पेरस था, नहीं तो ऑपोजिशन की सूरत में ऐसी लीडरशिप जरूर होती जो नेशनल लेवल पे यूनिटी कायम कर सकती। और भारतीय आज तक वैसे भी कंफ्यूज हैं और कंफ्यूज रखते हैं अपने वाइट रूलर्स को लेकर। शायद वो ये नहीं चाहते कि उनके लोग ये जाने कि कैसे 29,000 अफसरों ने, वो भी बरतानवी हुकूमत के नहीं बल्कि एक ट्रेडिंग कंपनी जो कि हिंदुस्तान में ही अपनी जाती फौज बना के बैठी हुई थी, सिर्फ 29,000 फौजी अफसर ने 120 मिलियन की आबादी को गुलामी में रखा। इसके बाद भी इनके ये सिंगल पीस शुरली पटाखे इनकलाबी या क्रांतिकारी ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत बदल जाने के बाद भी अपनी कार्रवाइयों से ना रुके।